بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم مولانا روم کی مصنوی میں جو مولانا نے ایک حقائق بیان کی ہے، ایک عرب درویش کی اور اس کی بدو بیوی کی، کس طرح ان کی گفتگو ہوتی ہے اور کیا مکالمہ چلتا ہے اور اس مکالمے میں کیا کیا باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس ذیل میں پھر مولانا روم کیا نئے نئے نکات لے کے آتے ہیں جو تربیت کی اہمیت کی حامل ہیں اور جس میں بہت معرفت کی باتیں ہیں، ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ اس میں ایک جو نقطہ تھا جہاں سامری کا ذکر آیا تو وہاں پھر مولانا نے اس نقطے پہ بہت زیادہ زور دیا اور اس بات کو مختلف انداز سے بدل کے ایلیبوریٹ کیا کہ جعلی جو رہنما ہوتا ہے، ایک دھوکہ باز رہنما ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے فالورز کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جو حق کے طالب ہیں وہ کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر کے پھر آگے چلیں، پھر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ بہت مشکل عمل ہے کہ جعل سازوں کو پہچانا جائے کہ کس طرح انہوں نے اہل حق کا روپ دھار کے بجائے رہنمائی کے ڈاکہ زنی شروع کر رکھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب مولانا کس انداز سے اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دیر باید تاکہ سر آدمی آشکار گردد از بیش و کمی۔ وقت چاہیے، ایک زمانہ چاہیے، ایک زندگی چاہیے کہ یہ حقیقت انسان پہ کھلے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اور کسی انسان کے اندر کتنی کمی بیشی ہے، کیا نقائص ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ زیر دیوار بدن گنجیست یا خانہ مورست مارو اجدہا۔ یہ جو جسم ہے انسان کا، جو رہنما بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے یا چیونٹیوں، حشرات الارض اور سانپوں کے بل اور سوراخ ہیں؟ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ بات پہچانتے ایک زمانہ گزر جاتا ہے، ایک وقت گزر جاتا ہے، اور مولانا فرماتے ہیں یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ زندگی انسان کی گزر جائے اور آخر میں جا کے پتہ چلے کہ یہ سارا سفر راہی گاہ گیا، یہ سارا سفر ضائع ہو گیا۔ اچھا، جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ مولانا کا ایک امتیاز یہ ہے، وہ کسی بھی بات کی پازیٹیوٹی کو نظر انداز نہیں کرتے، اور اگر پازیٹیو پہلو بیان کر رہے ہیں تو اس کی نیگیٹیوٹی کو نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی مایوس کن سی تصویر بن جاتی ہے کہ جب کوئی روحانیت اور کا مسافر اور طالب حق اس سفر کو اختیار کرے اور خدا نہ خواستہ اپنا ہاتھ کسی جعلی شخص کے ہاتھ میں دے دے تو بجائے منزل پر پہنچنے کے اس کا سفر ضائع ہو جائے۔ لیکن مولانا اس کے اندر بھی ایک پازیٹیو پہلو نکالتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مرید سادہ تو رو کے ہو گیا طائب، مرید سادہ تو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرید اپنے اخلاص کی وجہ سے اپنا سفر طے کر لیتا ہے اور شیخ اپنی بدنیتی کی وجہ سے بھی کھڑا رہتا ہے۔ اب مولانا یہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑا ایک نادر نقطہ ہے جس طرح مولانا اشارہ کرتے ہیں، اگر کوئی طالب حق کسی جعلی شخص کے ہاتھ میں ہی ہاتھ دے دے اخلاص کے ساتھ، اس کو تو نہیں پتہ، وہ تو اللہ کی طلب میں نکلا ہے، اس کا اخلاص اسے منزل پہ پہنچا دے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے اخلاص کی برکت اس کے شیخ کو بھی مل جائے جو کسی کام کا نہیں ہے، جو کسی حال کا حامل نہیں ہے، جو کسی مقام کا حامل نہیں ہے، اس کو بھی اس کی برکت مل جائے۔ اچھا، یہ مولانا مثال بڑی عجیب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان کے جنگل میں ہو، اسے سمت کا پتہ نہ ہو، مشرق مغرب شمال جنوب کیا ہے، اور وہ نماز شروع کر دے قبلہ رو ہو کے، اور وہ قبلہ رو نہ ہو، کیا اس کا نماز نہیں ہوگی؟ مولانا فرماتے ہیں اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے قبلہ کی طرف رخ کر رکھا ہے۔ اگر اسے علم نہیں ہے، اسے ایسے وسائل میسر نہیں آئے، کوئی بتانے والا نہیں ملا، کوئی کمپاس اس کے پاس نہیں ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جس سے وہ کعبے کی سمت کا تعین کر سکے، چاہے وہ کعبے کی طرف پشتی کر کے کھڑا ہے، لیکن وہ اپنے پورے اخلاص کے ساتھ قبلہ رو ہو کے کھڑا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبلہ رو نماز پڑھنا ہی قبول فرمائے گا۔ بیان ہی اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو رہنما بنا لے جو رہنما بننے کا اہل نہ تھا، مولانا کے الفاظ میں وہ مرد دوں تھا، وہ مرد دوں بھی اسے صاحب جنوں بنانے میں حائل نہیں ہو سکے گا، اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ
مرید جو ہے اپنے اخلاص کی وجہ سے منزل کو پا لے گا۔ اچھا، اب یہاں مولانا فرماتے ہیں او بقصد نیک خود جائے رسد، گرچہ جہاں پنداشت آمد جسد۔ فرماتے ہیں اگرچہ مرید نے جس کو جان سمجھا تھا وہ جسم نکلا، یعنی جس کو صاحب روحانیت سمجھا تھا وہ گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر نکلا، شیخ نہیں نکلا۔ اس کے باوجود یہ مرید بجائے رسد، یہ منزل پہ پہنچ جائے گا، یہ اپنی مقصود کو پا لے گا۔ یہ مقصود کو ہی نہیں پائے گا بلکہ مر اورا رو نمائد حال ہا کہ ندید آہیج شیخش صالحہ۔ اللہ رب العزت اسے ان احوال سے آشنا کرے گا، وہ مقامات عطا کرے گا جو اس کے شیخ کو کئی سالوں میں خواب بھی نہیں آیا، خواب بھی نہیں دیکھا اس کا۔ یعنی جن احوال و مقامات کا اس کے شیخ نے سال ہا سال میں خواب بھی نہیں دیکھا، اس کے خیال کہ حاشیہ خیال تک نہیں کہیں وہ ان کا اثر موجود، اللہ رب العزت اسے ان احوال سے آشنا کر دے گا، ان احوال و مقامات پہ فائز کر دے گا، صرف ایک وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اس کا اخلاص ہے۔ تو اخلاص ناظرین ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے، اور صوفیاء نے، اہل محبت نے، اہل روحانیت نے اخلاص کو عمل کی جان کہا ہے، جان قرار دیا ہے۔ اور جب اخلاص سے انسان منور ہو جائے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے ضابطے اور پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اور مولانا روم نے جو مثنوی کو عشق سے شروع کیا ہے، اس کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ عشق انسان کو صاحب اخلاص بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے، عشق ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کے اندر سے ہر طرح کی وہ خامی جو اخلاص کے خلاف ہے یا اخلاص سے متصادم وصف اور اس کا متضاد وصف ہے، ان تمام اوصاف سیئہ کو، ان برے اوصاف کو، بری خصلتوں کو انسان کے باطن سے جھاڑو کی طرح صاف کر کے اکٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ عشق کی یہ شان ہے۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو ہر اس چیز کو جلا دیتی ہے جو اخلاص کے علاوہ ہے، ہرس، ہوس۔ اس لیے تو مولانا نام کہتے ہیں ہے افلاطون و جالی نوسما، ہے علاج نخوت و ناموس ما۔ اور نخوت و ناموس ہی تو اخلاص کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، یعنی جو شخص اگر نخوت و ناموس میں ہوگا وہ کبھی صاحب اخلاص نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں مولانا روم ان تمام اسباب کو جو اخلاص کے راستے میں حائل ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو دعا ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو مثنوی کا پہلا شعر ہے، مثنوی کا پہلا مضمون ہے، اور مضمون عشق۔ تو اب اخلاص کا پتہ کیسے چلے کہ کوئی شخص صاحب اخلاص ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ اس طرح کاربند ہے؟ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کم از کم 3 ایسے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جو اخلاص کے موجود ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو صاحب اخلاص ہوتا ہے وہ ہمیشہ نفع بخشی کا مظہر ہوتا ہے۔ صاحب اخلاص کی ہستی سے اس کے ماحول کو ہمیشہ نفع پہنچتا ہے، وہ نفع لینے والا نہیں، نفع دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی نفع دینے کی استعداد نہ رکھتا ہو یا نفع بخشی کی توفیق سے خالی ہو تو وہ حریص تو ہو سکتا ہے، صاحب اخلاص نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جو وصف ہے اخلاص کے نتیجے میں، کیونکہ اخلاص تو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا اظہار آپ کے اعضاء و جوارح سے، آپ کے رویے سے، آپ کے عمل سے کیسے ہوگا کہ کسی شخص کے دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، یعنی اس نے اپنا سفر اخلاص کے ساتھ شروع کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو پہلی بات نفع بخشی اس کے اندر ہوگی، اور یہ اس کے اعمال سے، اس کے رویے سے، اس کے اعضاء و جوارح سے نظر آئے گی۔ دوسری بات اس کے اندر خود احتسابی ہوگی۔ صاحب اخلاص کبھی بھی احتساب سے نہیں بھاگتا، وہ کسی کو احتساب کا موقع دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنا محتسب ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صاحب اخلاص کبھی اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا جو اس کے مقصد کے خلاف ہو، جو اس کے محبوب کی منشا کے خلاف ہو، اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ ہمیشہ اپنی کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو احتساب کی کٹھالی سے گزارتا رہتا ہے۔ اور جو تیسری بڑی بات ہے وہ انکسار اور تواضع ہے۔ یہ جو انکسار اور تواضع بھی ایک لحاظ سے خود احتسابی ہی کی ایک صورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انکسار ہے،
انکسار کس کو کہتے ہیں؟ انکسار کا مطلب یہ ہے، میری شخصیت میں انکسار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے اپنی اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ انکسار یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے میری خوبی بتائے اور میں اس کے گلے پڑ جاؤں۔ انکسار یہ ہے، تواضع یہ ہے کہ میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو اپنے سے بہتر سمجھوں، اور اگر وہ میری کوئی خامی پوائنٹ آؤٹ کرے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی اصلاح پہ مائل ہو جاؤں، اپنی اصلاح پہ راضی ہو جاؤں۔ تو یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہیں جو بتاتے ہیں کہ کسی فرد کے اندر، کسی شخص کے اندر اخلاص موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو مولانا یہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی جھوٹے کی پیروی بھی شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے اخلاص کی وجہ سے اس جھوٹے کی پیروی کو بھی اس کے لیے سچے کی پیروی بنا دے گا، اور اس کو ان مقامات تک پہنچا دے گا جن مقامات کی خبر اس کے شیخ اور اس کے رہنما کو بھی نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، یہ اخلاص کی طاقت جو ہے، اس کا صوفیاء نے تو کیا ہے، اس کا ذکر علامہ اقبال نے اس کا بہت ذکر کیا ہے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر جو انہوں نے بیان کی، فرماتے ہیں گفت تاکہ در ہوس باشی اسیر آب و تاب سورہ اخلاص گیر۔ فرماتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے فرمایا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے نصیحت کیا کی، مجھے نصیحت کی گفت تاکہ در ہوس باشی اسیر، اے اقبال تو ہوس کا قیدی کب تک رہے گا، سورہ اخلاص پڑھ تاکہ تیرے اندر آب و تاب پیدا ہو جائے، تیرے اندر حقیقی چمک پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سورہ اخلاص کی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے رموز بے خودی میں، اخلاص کی تعلیم دی ہے، اور دی کس کی زبان سے ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی زبان سے، جو سراپا پے کر اخلاص ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے یہ بتا دیا کہ سورہ اخلاص سے اخلاص حاصل کرو، اور اخلاص ہوتا کیسا ہے؟ ابوبکر صدیق کو دیکھ لو، ان کی شخصیت کیسی تھی۔ یعنی صاحبان اخلاص ایسے ہوتے ہیں جیسے سیدنا صدیق اکبر کا اسوہ ہے۔ اخلاص کی جو قوت ہے دین کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی دین پہ کاربند ہونا اخلاص کی وجہ سے ہی مؤثر ہوتا ہے۔ مورالٹی جو اخلاقیات ہے، یا اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری اخلاقیات میں، اسلام کی دی ہوئی اخلاقیات میں اور دنیا کے دیگر نظام اخلاق میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام اخلاق ہیں ان میں مورالٹی فار سیک آف مورالٹی ہے، اسلام میں مورالٹی فار سیک آف مورالٹی نہیں ہے، فار سیک آف آلمائٹی اللہ ہے۔ تو یہاں کوئی نیک عمل اس وقت ہی نیک عمل ہوتا ہے، کوئی اخلاقی قدر، مورل ویلیو اس وقت ہی مورل ویلیو ہوتی ہے جب اس کے پیچھے اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر وہ مورالٹی اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے جا رہا ہے اور وہ دریا میں گر پڑتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے، ایک اور شخص چھلانگ لگا کے اس کو نکالتا ہے، اس کو زندگی دے دیتا ہے، اس کو ڈوبنے سے بچا دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی بڑی نیکی کا کام کیا، اس نے کتنا قربانی دی۔ لیکن جب قریب پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے بچانے والے نے ڈوبنے والے کو اس لیے بچایا تھا کہ ڈوبنے والے نے بچانے والے کا 1,00,000 روپیہ دینا تھا، اگر وہ ڈوب جاتا تو اس کے 1,00,000 روپیہ کا کیا بنتا۔ پتہ چلا یہ عمل تو کسی اور کام کے لیے تھا۔ اب یہیں اس عمل کی اخلاقی قدر ختم ہو گئی کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور بن گیا۔ یہ فرق ہے ہمارے یہاں اخلاقیات کا۔ اسلام میں اخلاقیات جتنی مورالٹی ہے، جتنی دینی ویلیوز ہیں، دینی اقدار ہیں، دینی اعمال ہیں، ان کی قدر و قیمت کا تعین صرف اور صرف اخلاص کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ کیا اللہ کے لیے ہیں یا ما سوا اللہ کے لیے ہیں۔ مولانا یہاں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے، اللہ کے لیے مختص کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مخلص بنا لیتا ہے، تو اس کی کاوشوں میں اگر کوئی نقص بھی ہو تو اس نقص کا ازالہ اس کا اخلاص کر دیتا ہے، اور پھر وہ منزل پہ ضرور پہنچتا ہے۔